امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے لخت جگر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی جا رہے ہیں بازار میں، سامنے ایک شخص آ گیا جو آپ کو جانتا نہیں تھا، اور آتے ہی اس نے آپ کے سامنے آپ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور صبر و استقلال اور صبر و برداشت اور تحمل اور بردباری کے اس پیکر کا مزاج دیکھیں۔ امام حسن مجتبی اس کی تمام باتوں کو خندہ پیشانی سے سماعت فرما رہے ہیں، نہ اسے روک رہے ہیں نہ اسے ٹوک رہے ہیں۔ جب وہ کافی دیر بول بول کے تھک گیا، آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا اجنبی لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، بھوکے ہو گئے یقیناً۔ کہنے لگا جی بھوک لگی ہے، میں یہاں کا باسی نہیں ہوں، شام سے آیا ہوں۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں پھر آ جاؤ میرے مہمان ہو۔ آپ لے کر گئے، دیکھا لباس گرد آلود ہے، اپنا جبہ عطا فرمایا، اس نے وہ جبہ پہنا، کھانا عطا فرمایا، اس نے کھانا کھایا، اس کے بعد آپ نے کچھ درہم نکالے، اسے عطا فرمائے۔ جب آپ نے یہ عنایات فرمائی نا، تو اس نوجوان نے آپ سے عرض کی مسبوک یا فتن، اے حسین چہرے والے جوان، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا، انا حسن ابن علی، مجھے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ اس کے پیروں تلے زمین سرک گئی، آپ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا رہا، آپ سنتے رہے، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیری تربیت تھی، اور جو میں نے کیا یہ میری تربیت تھی۔ جو گود مصطفیٰ میں پلے ہوں، جو دوش مصطفیٰ پر کھیلے ہوں، جو سینہ مصطفیٰ پر لوٹ پوٹ ہوتے رہے ہوں، جو گود مرتضیٰ میں کھیلے ہوں، جنہیں لوریاں مخدوم کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا نے دی ہوں، یہ اس تربیت کا اثر ہے کہ اپنے دشمنوں کو، خود کو برا بھلا کہنے والوں کو عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ خیال کرنا، دشمن اپنے تو رہے، اپنے دشمن بھی تمہارے در سے کبھی خالی نہ جائیں، اور کبھی جو ہے وہ انہیں تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ یقیناً جو حسینی ہے، جو حسنی ہے، جو حضرات حسنین کریمین سے محبت کا دعوے دار ہے، اسے اپنا مزاج بھی ایسا بنانا ہوگا، اپنی طبیعت اور مزاج میں یہ تبدیلی لانا ہوگی۔ اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ خوبصورت پہلو اس واقعے کا، جو یوں سمجھیں کہ اس کا لب لباب ہے، اور جو میں اس سے ایک میسیج اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو کنوے کرتا ہوں، مختلف اجتماعات میں جا کر بھی یہ بات میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو حسن پاک اپنے دشمنوں کو اتنا نوازتے ہیں، خود سے پیار کرنے والوں کو کتنا عطا کرتے ہوں گے۔ جو امام حسن مجتبی کے ذکر کی محفلیں سجائیں، ان پر کتنی عنایات ہوتی ہوں گی۔ تو یہ ایام ان مقدس ہستیوں کے ذکر کی بزمیں سجانے کے ہیں۔ اپنے گھر میں، اپنے قرب و جوار میں، جہاں ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے ذکر کی محفل سجی ہو، ایسی کوئی نورانی محفل سجی ہو، وہاں جائیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اپنے آنگن میں ذکر اہل بیت کی محفل سجائیں، ذکر اصحاب رسول کریں، ذکر ازواج رسول کریں، ذکر مصطفیٰ کریں۔ رب کعبہ کی قسم ہے گھر میں بہار آ جائے گی، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، سکون ہوگا، اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کی آل سے جو وفا کرتا ہے، قیامت تک اللہ اس کے نام کو زندہ فرما دیتا ہے۔